اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے 75,000 بار کلمہ طیبہ بچے پڑھیں تو کیسا ہے؟ دیکھیے مرحومین کے لیے، اور آگے انہوں نے کہا اور اگر یہ صحیح نہیں ہے تو ایصال ثواب کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے 75,000 بار کلمہ طیبہ پڑھ کر ایصال کرنا قرآن اور حدیث سے، اقوال صحابہ سے اور سلف صالحین میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ میں نے سن رکھا ہے 75,000، 1.25 لاکھ کا میں نے زیادہ سنا ہے، لوگ 1.25 لاکھ بار کلمہ طیبہ پڑھ کر رکھتے ہیں، سٹاک میں رکھتے ہیں اٹھا کر اپنے، پھر ضرورت پڑنے پر وہ سٹاک میں سے ایک ایصال بھی کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ایک صاحب سے سنا، میں نے 7 بار انہوں نے 1.25 لاکھ بار کلمہ طیبہ اٹھا کے رکھا ہے۔ پھر جیسی کسی کا انتقال ہوتا لوگ آتے ہیں ان کے پاس، وہ خاتون کے پاس کہتے ہیں ہمارے ان کا انتقال ہو، بولتے ہیں اس میں سے ایک ان کو ایصال۔ میں نے کہا بہت اچھا ہے، سٹاک پورا رکھا ہوا ہے، جب چاہو سٹاک میں سے دیتے جاؤ لوگوں کو۔ تو بولے ایک ان کو ایصال، تو بولے بہت خوشی ہوگی۔ پھر وہ بولتے ہیں بی کچھ لیجیے، بولتے نہیں اللہ کے لیے نہیں، میں تو ڈبے میں ڈال دیجیے تو ڈالنا ہے، میں تو سب یہ کام کی لیتی نہیں ہوں۔ لوگ ڈبے میں ڈال دیتے ہیں، ساڑیاں لاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اچھا خاصا مطلب وہ ٹریٹ کر دیتے ہیں ان کو 10-15 ہزار کا، تو وہ پارسل اٹھا کے رکھتے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا، یہ مطلب کیا بولیں گے، نان ویزیبل سٹاک، دکھ ہی نہیں رہا سٹاک کیسا ہے، چارجز بھی اچھے خاصے مطلب مل جا رہے اسٹاک کے، ہے نا۔ انٹلیکچوئل پتہ نہیں پڑھے نہیں پڑھے، واللہ عالم بھائی پتہ نہیں، لیکن کچھ لوگ بدعتوں میں بڑے مخلص ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم چھوٹے تھے جب ہم کو 1.25 لاکھ، وہ ہوتا ہی تھا پہلے مسجدوں میں بھی ہوتا تھا، کسی کا انتقال ہوا اس 1.25 لاکھ چیزوں پہ وہ پڑھتے تھے۔ اب ہم چھوٹے تھے، ہم کو تو خالی وہ میٹھے چاول کی خوشبو آتی تھی یا بریانی کی، تو ہم تو کھٹ 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 بس جب تک کوئی دیکھ رہا نہیں ڈالتے تھے۔ پھر وہ ایک آدھ آتے تھے پیچھے مول صاحب کھٹ مارتے ڈنڈا، ہاں اتنے پڑا تو پھر ہلو لا الہ الا اللہ گائے کی کڑا کر۔ تو ہم تو اپنی بدعت میں مخلص نہیں تھے چھوٹے تھے تو، لیکن کچھ لوگ بڑے مخلص ہوتے اپنی بدعتوں میں بھی، 1.25 لاکھ بار پڑھ کے رکھتے ہیں حساب۔ ایسی کوئی صحیح بات 1.25 لاکھ، 1,40,000، 75,000، 40,000، 45,000 ثابت نہیں ہے۔ اگر ایسا حساب ہوتا میرے بھائیوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا امت کو بتا کے نہیں جاتے کہ میری امت والو دیکھو یہ حساب کا بڑا اچھا ذریعہ ہے؟ تو یہ حساب کلمہ طیبہ پڑھ، ہاں کلمہ طیبہ اپنے لیے پڑھیے، ان لمیٹڈ کوانٹٹی پڑھیے، کوئی گننے کی بھی ضرورت نہیں اس کو، کہ تو اس کے کوئی گننے کا ثواب بھی نہیں ہے نا۔ بہت سے لوگ کلمہ طیبہ وہ گنتی پڑھتے، الیکٹرانک واچ میں پڑھتے، تو وہ مشین آج کل آ گئی اس میں، تو کوئی تسبیح پڑھتے وہ 1 لاکھ بار ہوتی، بولے 1 لاکھ والی تسبیح بھی آتی نا، 100 بار کے بعد 1 من کا سرکاتے، اس میں 200 من کے رہتے، تو وہ 100 بار کے بعد 1 سرکتا ہو، پھر 100 بار کے 2 سرکتا، کیا ہے ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہے نا آپ کے حساب لینے کے لیے، فرشتے لکھ رہے ہیں نا، ان کو وہ تھکتے نہیں ہیں، ان کو کچھ پرابلم نہیں ہے، ان کے مشینس بولا ہاں مطلب جس کو بولیں گے ان کی ٹیکنالوجی بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے، ان کو گنتی ٹریلینس اور اس سے آگے بھی کچھ گنتی، ان کے لیے کوئی ایشوز نہیں ہے ثواب میں، اللہ تھکتا نہیں ہے دیتے ہو۔ تو بہرحال یہ طریقہ نہیں۔ اب ایصال ثواب کے لیے کیا کریں؟ تو کار خیر ان کے نام سے کیجیے، مال خرچ کیجیے، دعا کیجیے آپ اولاد ہونے کے ناطے، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا 3 چیزوں کے علاوہ ساری چیزیں میت کے لیے بند ہو جاتی ثواب۔ ایک جو ہے علم نافع، ٹھیک، جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، تو اگر ایسا کوئی نالج وہ چھوڑ کے گئے تو اس کو آگے بڑھائیے، یا ان کے نام سے کوئی نالج کا سسٹم چالو کیجیے، ایسا کوئی کام جو کار خیر انسانیت یا کوئی بھی فائدہ اٹھائے۔ چرند پرند بھی ہو سکتے ہیں اس میں، جھاڑ لگا دیا ہو، انسانیت آرام کر دی، چرند پرند پھل کھا رہے ہیں اس کے، ٹھیک، مسجد تعمیر کر دی ہو، بورنگ کھود دی ہو، پانی کا نظم ہو، کنواں بنا دیا ہو، سڑک بنا دیا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے کار خیر۔ اور تیسرا فرمایا ولد صالح یدعو لہ، اور نیک اولاد جو دعا کرے، تو اولاد دعا کرے، یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ کیش خرچ کیجیے جو کہ ثواب جاریہ میں مال کار خیر میں ہو سکتا ہے، نافع علم میں ہو سکتا ہے، اور بھی بہت ساری جگہ ہیں جہاں آپ کر سکتے ہیں، تو بہرحال یہ کیجیے اور دعائیں ان کے لیے کیجیے۔ باقی اس کے علاوہ قرآن پڑھ کے بخشنا، 75,000 بار کلمہ طیبہ، 1 لاکھ بار کلمہ طیبہ۔ دیکھیے بات سننے کو اچھی لگتی ہے، کلمہ طیبہ کو آپ نہیں بول رہے 1 لاکھ بار، میرے بھائی کلمہ طیبہ ہے، لیکن جس نے ہمیں سکھایا اس نبی نے نہیں بتایا نا ایسا پڑھنا۔ مسئلہ یہ ہے جو کمپنی کی گاڑی ہوتی ہے نا وہ سکھاتی ہے ہم کو کیسا چلانا ہے، اپنی عقل سے نہیں چلتی ہے، تو اسی طرح جس نے دین دیا نا اسی سیکھنا پڑے گا کیسا اس دین پہ عمل کرنا ہے نا، یہی طریقہ ہے نا، تو وہی ہے، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک، کہ وہ نیک اور صالح لوگوں کے قبروں کے پاس جائز عبادتیں بھی کرنا یہ درست نہیں، یاد رکھیں، اس لیے کہ اس سے شرک اور برائی کا شیبہ اور وہاں سے شروعات ہوتی، یاد رکھیں۔ تو نیک اور صالح لوگوں کی قبروں کے پاس عبادت کرنا بھی، جائز عبادتیں کرنا بھی درست نہیں، یاد رکھیں۔ اب جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں قبروں کے خلاف ہوں، ٹھیک ہے، میں قبروں کے خلاف نہیں ہوں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبروں کی زیارت کا حکم دیا اور کہا کہ اس کی زیارت کیا کرو قبرستانوں میں جا کر، یا قبروں کی، اس سے کیا ہوتا ہے، آخرت یاد آتی ہے انسان کو۔ تو یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہم لوگوں نے قبروں کی جو حالات بنا دیے اور قبریں نہ رہتے ہوئے وہ جو ہے مقبرے بن گئے ہیں، نتیجتاً وہ جو قبروں پہ جو عبرت حاصل ہوتی تھی وہاں حاصل نہیں ہوتی، پھر ان مقبروں پہ جو چیزیں ہو رہی، یاد رکھیے وہ ہم کو دیکھنا شریعتاً درست ہے یا نہیں ہے،
لوگ کیا کرتے ہیں، مسلمان کیا کر رہے ہیں، ہماری جماعت کیا کر رہی ہے، بڑے کیا بولتے ہیں، چھوٹے کیا کر رہے ہیں، یہ اصل نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ دین نے کیا کہا، شریعت نے کیا کہا، اللہ کا حکم کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کیا ہے، صحابہ نے اس فرمان کو کیسے لیا، مین اور ان کیسے مانا، کیسے زندگیاں اس پہ گزاری، یہ اصل ہے. تو میری بات کو تعصب سے اگر آپ سنیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ میں قبروں کے خلاف ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہر انسان کا، ہر مومن کا، ہر مسلم کا ڈیسٹینیشن وہی ہے فائنل، قبر. تو کوئی اس کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خلاف نہیں ہے، لیکن یہ پوائنٹ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ قبروں کا ایک مقام اور ایک حیثیت ہے، اس کی بھی تعظیم، اور اس میں بھی آپ غلو کریں گے اور اس کے اطراف میں جائز عبادتیں بھی کریں گے تو ایک شک پیدا ہوتا ہے اور ایک گمان پیدا ہوتا ہے دیکھنے والے کو، اور اس کے بعد کے ادوار کے اندر پھر وہ چیزیں دھیرے دھیرے بڑھ کر، شروعات تو جائز چیزوں سے ہوتی ہے اور جا کے خاتمہ اس کا شرک تک ہو جاتا ہے، یاد رکھیے. تو لہٰذا میں قبروں کے خلاف نہیں ہوں، سمجھ رہا. لیکن لوگوں نے جس طرح سے قبروں کو تبدیل کر کے مقبرے اور اس کے اوپر دیگر آستانے اور اس کے اوپر دیگر عمارتیں اور اس کے اوپر دیگر قسم کی تعمیرات کر دیے، پھر ان تعمیرات کے بعد ان کے اندر مختلف عبادتوں کے چیزیں شروع ہو گئی، پھر اس کے بعد اس پہ دیے جلانا، اس کو چمکانا، اس پر چیزیں کرنا شروع ہو گئی، اور اس کے بعد بہرحال جو چیزیں ہو رہی ہے، بہرحال ہم وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ قبروں کا اپنا ایک مقام ہے، یاد رکھیے، لیکن اس میں بھی غلو نہ ہو، اور قبروں کے اطراف نیک اور صالحین کے جائز عبادتیں کرنا بھی یاد رکھیے درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دھیرے دھیرے کر کے لوگوں کو پھر شرک تک لے جاتی ہے. اور تاریخ میں، پاسٹ میں ایسا ہوا ہے، اور ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے اس طرح سے شروعات کی کسی اچھے عمل کی، لیکن وہ پھر جا کے آج ہم دیکھتے ہیں بہت ہی بری شکل وہ لے چکا ہے، یاد رکھیں. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیں. اب آئیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، میں عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھیے کیا فرماتی اور کہتی ہیں. ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گرجا کا ذکر کیا. ایک گرجا سمجھتے نا، چرچ، وہ جگہ جہاں عیسائی لوگ عبادت کرتے ہیں، یاد رکھیے اس کو بولتے ہیں گرجا، چرچ. تو ایک گرجا کا ذکر کیا جس کو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، ایتھوپیا میں جو سفر کر کے گئے تھے، وہ پہلی جو ہجرت ہوئی تھی آپ سب جانتے ہیں مدینے سے. اس میں تصویریں لگی تھی. اب اس گرجا کے ڈسکرپشن کو سمجھیے تھوڑا سا. اس میں تصویریں لگی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب ایک گرجا دیکھا تھا جس میں انہوں نے تصویریں لگی ہوئی دیکھی، اور ظاہر بات ہے نیک لوگوں کی، صلحاء کی، شہداء کی، اور ایسے لوگوں کی ہوں گی. ہو سکتا عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعویٰ کرتے ہیں وہ ہوں گی، مریم علیہ السلام کی ہوں گی، سب نیک لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا یہی حال تھا جو ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ ہیں، نہیں جسٹ عیسیٰ علیہ السلام سیکنڈ لاسٹ نبی تھے نا. تو ہاں، ان لوگوں کا یہی حال تھا جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا. غور سے سنیے اس بات کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان لوگوں کا یہی حال تھا جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بناتے ہیں. کون کرتے یہ کام؟ عیسائی. کون بول رہا ہے یہ بات؟ میں نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایسے ہی کرتے تھے، جب کوئی ان میں سے نیک انسان مر جاتا ہے اس کی قبر پہ جو ہے مسجد بناتے ہیں اور وہاں تصویریں بناتے ہیں. مسجد بھی بناتے، مسجد مطلب عبادت گاہ، عبادت جہاں ہوتی ہے اس کو مسجد کہا. پھر وہاں کیا کرتے ہیں؟ تصویریں بناتے ہیں. یہ لوگ قیامت دن اللہ کے سامنے سب سے بدترین لوگ ہوں گے. کیا فرمایا؟ سب سے بدترین لوگ ہوں گے، بدتر ہوں گے. سب سے زیادہ بدتر سمجھتے نا، بہتر، اچھا، بدتر نچلا گرا ہوا، بدترین لوگ ہیں. کون لوگ ہوں گے؟ یہ لوگ جو ایسا کرتے تھے. کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ نیک لوگوں کی. انبیاء بھی اس میں شامل کر لیجئے، آپ صلحاء بھی کر لیجئے، اولیاء اللہ بھی کر لیجئے، شہداء بھی کر لیجئے، جو بھی ہے. کیا کر رہے ہیں وہ؟ قبروں کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ ان کے سب سے پہلے تو مسجد تعمیر کر رہے ہیں، عبادت گاہ. میں نے چیپٹر کیا باندھا آپ کے سامنے؟ نیک لوگوں کی قبروں کے پاس جائز عبادتیں بھی کرنا درست نہیں ہے. عیسائی کیا کر رہے تھے؟ اپنے نیک لوگوں کی قبروں میں مسجد بنا رہے تھے، اور کیا کر رہے تھے؟ جائز عبادتیں کر رہے تھے نا وہاں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ یہ لوگ اب جیسی کوئی نیک انسان مرتا مسجد بناتے، مسجد بنا کے تصویریں لٹکاتے، اور یہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین ہے. تو اگر کوئی مسلمان بھی کسی قبر کے مسجد بنائے اور پھر وہی کرے کہ جو عبادت، مسجد میں عبادت ہوتی ہے، عبادت کرے، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ حدیث دیکھیے، میں کچھ نہیں کر رہا، اس لیے میں نے شروع میں کہہ دیا آپ چیزوں کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو سمجھنا ہے. میں کسی کے خلاف، کسی مسجد، کسی مقبرے، کسی درگاہ، کسی قبر، اس کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو صحیح بات ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس میں میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہوں. سمجھ رہے بات؟ ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، بہت سارے لوگ اللہ کو ایک نہیں مانتے، زیادہ مانتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ ایک کہہ رہے ہیں تو ہم ان کے خلاف بات نہیں کر رہے، لیکن اپنا عقیدہ ہم رکھ رہے ہیں سامنے. تو جب میں یہ رکھ رہا ہوں تو میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کے اگینسٹ نہیں ہوں، لیکن بات بھی تو سمجھنا ہے. کیا کرتے تھے وہ؟ ماں عائشہ فرما رہی ہے کہ دو لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا کہ ہجرت جب ہم کر کے گئے تھے حبشہ، ہم نے کیا دیکھا؟ لوگ تصویریں لگاتے ہیں. ہم نے دیکھا ان کو وہاں، جو انہوں نے گرجا میں دیکھا. گرجا کیا تھی؟ ان کی عبادت گاہ تھی اس زمانے میں، ٹھیک ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا یہی حال تھا، جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا، نیک صالح، تو کیا کرتے؟ وہاں قبر پر مسجد بنا دیتے، عبادت گاہ بنا دیتے۔ اگر ہم بھی یہ کریں گے تو ہم بھی شامل ہو گئے اس لفظ کے اندر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ پھر وہاں تصویریں بناتے، یہ لوگ قیامت دن اللہ کے سامنے سب سے بدترین لوگ ہوں گے۔ میں بات نہیں کہہ رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، اسی لیے میں نے کہا کہ نیک لوگوں کی قبروں پر عبادت کرنا جو جائز عبادت ہے وہ بھی درست نہیں ہے، چونکہ یہ عیسائیوں نے کیا، ہم سے پہلے لوگوں نے کیا، اور نبی نے ان کو بددعا دی، یاد رکھیے، اور ان کے بارے میں کہا کہ بدترین لوگ ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب آئیے دوسری روایت سنتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، دونوں سے یہ روایت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزع کی حالت طاری ہوئی، نزع کی حالت مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت قریب تھا، حالت طاری ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر چہرے مبارک پر ڈال لیتے، پھر جب شدت بڑھ جاتی تو اسے ہٹا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں فرمایا، مطلب ابھی نزع کی حالت ہے، بہت قریب ہے آپ کہ دنیا سے آپ کوچ کرنے والے ہیں، آپ چادر کو چہرے پہ ڈالتے ہیں، تکلیف بڑھتی ہے تو ہٹاتے ہیں، پھر چہرے پر ڈالتے ہیں، اور اس حالت میں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ گویا امت کو ایک وصیت ہے، یہ آخری وقت میں جو چند باتیں کہی جاتی ہیں ان میں سے یہ ایک بات ہے۔ اور یہاں دیکھیں حدیث میں کیا ہے؟ نزع کی حالت، مطلب نزع مطلب اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں باقی نہ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، یہ بات یاد رکھیے، آپ کی وفات کا وقت ہے۔ یہ کیا فرما رہے؟ اس حالت میں فرمایا تھا اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو جو ان کے اس کیے سے ڈرانا چاہتے تھے، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی مزاروں کو، قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، سجدہ گاہ کا لفظ یہاں سجدہ گاہ بنا لیا۔ اب یاد رکھیے، نبی کی اگر قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنایا جا سکتا تو دیگر امتیوں کے تو بدرجہ اولا اور غلط ہے۔ انبیاء کو دیکھیے، پہلا کیا آیا؟ پہلی روایت میں آیا صلحاء کو، نیک لوگوں کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ تصویر لٹکاتے تھے، مسجد بناتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ انبیاء کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ دوسری روایت میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ صلحاء تو ظاہر سی بات ہے امت کا حصہ ہے، انبیاء تو ظاہر سے ان کی امت ہوتی ہے، تو انبیاء کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ یہ سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب فرمایا؟ یہ نزع کی حالت میں، گویا آپ اشارہ کر رہے تھے میری قبر کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے۔ اور صحابہ نے کتنی احتیاط کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے معاملے میں، ہے نا۔ اور یہاں پتہ چلا مسجد ہر اس جگہ کو کہا جاتا ہے اس کو عبادت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، مسجد ہر اس جگہ کو کہا جاتا ہے جو عبادت کے لیے مقرر کی جاتی ہے، تو وہ مسجد بنا لیتے ہیں، مطلب اعتکاف کرتے ہوں گے، اس میں تلاوت کرتے ہوں گے اپنی کتاب کی، وہ سب عبادت گاہ ہوگی نا، تو انہوں نے بنا لیا۔ عیسائیوں نے یہ کام کیا تھا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے کہ وہ لوگ اس طرح سے کیا کرتے تھے اپنے انبیاء کو۔ مسلمانوں نے اس معاملے میں بڑی احتیاط کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جگہ خریدی کر کے مسجد نبوی کا ایکسٹینشن کیا۔ پہلا تو ایک دیوار آلریڈی بنی ہوئی تھی جو ماں عائشہ کی حجرے کی دیوار تھی، اس کے بعد سیکنڈ دیوار کا کنسٹرکشن کیا گیا، اور اس کے بعد بھی کچھ چیزیں لگا دی گئی تھی باڑ جیسی، تاکہ وہ چیز پیشن گوئی میں یہ بات نہ آ جائے کہ انبیاء کے قبروں کو مسجد بنا لیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وقت کی باتیں، میرے دل کی کہی بات نہیں ہیں، اور اس کا کوئی دوسرا انٹرپریٹیشن آپ کر ہی نہیں سکتے کہ لعنت و یہود و نصارہ پر انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ کوئی دوسرا انٹرپریٹیشن ہو ہی نہیں سکتا کہ قبروں پر بھی عبادت گاہ جائز عمل کرنا درست نہیں ہے، یہی بتانا مقصد ہے۔ اور اللہ نہ کرے میری خبر کے ساتھ یہ ہو، آگے اور روایتیں رکھوں گا بات کو سمجھنے کے لیے، کہ آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ میری قبر کو عبادت کی جگہ نہ بنانا، وہ جگہ نہ بنانا جہاں لوگ عبادتیں کرتے ہیں، جھکتے ہیں اس کے سامنے، صنم جس طرح سے ہوتا ہے، سمجھے؟ آگے یہ چیزیں آئیں گی، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قبروں پر مسجدیں بنانا، مجسمے بنانا، تصویریں بنانا، دونوں روایتیں مسلم کی بخاری، تصویریں بنانا یہ شرک اکبر کو جنم دینے کا راستہ ہے۔ لہٰذا ہر چیز جو شرک کی طرف جاتی ہے شریعت نے اس کا پہلے راستہ کاٹ دیا۔ جیسا زنا حرام ہے تو زنا کی طرف لے جانے والی ساری چیزیں حرام ہے، کہ دیکھنا، نظر کی حفاظت کرنا، وہ سب بتا دیا گیا کہ نظر کی حفاظت کرو، دل میں خیالات برے مت لاؤ، یہ سب بتایا گیا۔ چونکہ زنا حرام ہے نا، تو دیکھیں گا انسان تو بچنا مشکل ہوگا، تو دیکھنے سے شروع کی گئی ہے نا، پھر پردے کا حکم دیا گیا، بڑی اس کے پیچھے حکمت یاد رکھی۔ تو لہٰذا شرک کی طرف چونکہ بات جاتی ہے، بچنے کا ہمیں حکم دیا۔ آپ خبروں کو جو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں اس کی کیا صورتیں ہو سکتی ہے جو لوگ بنا لیتے ہیں؟ پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے، پہلی شکل، پہلی ٹائپ جس کو بولیں گے، خبر کے اوپر جو ہے سجدہ کرنا سیدھا۔ خبروں کو عبادت گاہ بنانے کا کیا معنی ہو سکتا ہے؟ مسجدیں بنانے کا پہلا تو یہ ہو سکتا ہے ڈائریکٹ خبر کو سجدہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ تو بہت خطرناک صورت ہے، شرک اکبر ہے سیدھا ہی، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے؟ خبر کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، خبر کو سجدہ بنانے میں یہ بھی تو شامل ہے، یا تو ڈائریکٹ خبر کو سجدہ کر رہے ہیں یا خبر کی طرف منہ کر کے سجدہ کر رہے ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہے نا۔ مسجدیں مت بناؤ خبروں کو، کیا میننگ ہے؟ یہ میننگ ہو رہا نا
تو دوسرا یہ ہے کہ اس طرح منہ کر کے نماز نہ پڑھو. تیسرا یہ ہے کہ مسجد کے اندر خبر نہ بناؤ, کیونکہ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے, مسجد کے اندر خبریں ہی بناتے تھے, اور یہ بات آج بھی ثابت ہے. میں آج بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہود و نصارہ کیا کرتے ہیں. اگر آپ کبھی چرچز میں گئے ہوں گے تو چرچز میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ پہلے مجھے یہ پتا نہیں تھا. جب آپ چرچ میں گئے نا تو جگہ جگہ زمین کے اوپر جیسے مثال ماربل کیا ہوا پورا, تو جب اپنے ہمارے پاس مسجدوں میں صف بنتی نا, تو صف کے اندر دیکھیے ایک ایک آدمی کھڑے نہیں. کبھی جگہ پرانی مسجدوں میں ہوتی ماربل کے بیچ میں ریڈ ماربل ڈالا ہوا رہتا, جیسا جانماز جیسی بنی ہوئی رہتی ہے ایک جگہ جانماز جیسی, تو ویسی بنی ہوئی ہوتی ہے, نام لکھے ہوئے ہوتے تھے. پہلے تو ہم کو نہیں معلوم تھا, اسپیچز میں کہیں گئے تو لوگ اس پہ چلتے بھی ہے, کبھی کبھار اس کے اطراف سے بھی گزرتے, اس کے اوپر سے بھی گزرتے, ہم کو نہیں پتا تھا کیا ہے. لیکن بعد میں پتہ چلا وہ خبریں ہوتی ہیں. وہ لوگ چرچز کے اندر ہی خبریں بناتے ہیں, اسی پہ عبادت کرتے ہیں, اسی کے اوپر بیٹھتے ہیں, بینچز اسی پہ رکھے جاتے ہیں اور نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں. اور ان کے پاس یہ تعظیم کے خلاف نہیں ہے, بلکہ افضل ہے, چونکہ وہ سمجھتے اس سے تبرکات حاصل ہوتے ہیں. تو وہ نیچے اور سیدھا میں اس کے اوپر عبادت کروں, تبرکات حاصل ہوتے ہیں. سمجھ رہے بات؟ ان کے پاس بہت کامن ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہالی ووڈ کے اندر بھی انہوں نے کیا کیا, بڑی بڑی شخصیات کو تعظیماً جو ان کے نام لکھے, تو ایک پوری اسٹریٹ بنائی پورے شہر کے اندر. تو آپ جہاں سے بھی چلیں گے تو ایک شخصیت کا نام آتا ہے, لوگ اس پہ سے روز چلتے ہیں. تو ان کے ناموں پہ سے چلنا کوئی بری بات نہیں ہے. اور اسی میں انہوں نے محمد علی کا نام لکھا تھا, تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ میرا نام زمین پہ لکھنے کے بدلے بازو والی دیوار پہ لکھا جائے. تو ایک ہی نام ہے ان کا, بازو دیوار پہ لکھا ہوا ہے, چونکہ لوگ گزرتے ہیں اس پہ سے. تو ان کے پاس خبروں پہ سے گزرنا, ناموں پہ سے گزرنا تعظیم کے خلاف نہیں, بلکہ عین تعظیم ہے, اس کے فائدے, اس سے تبرکات ہیں. تو چرچز میں خبریں ہوتی ہیں, سیدھا اس پہ بیٹھ رہے ہیں, اس پہ عبادت ہوتی ہے. تو یا تو خبر کو سجدہ ہو گیا, ایک قسم ہو سکتی ہے. دوسرا ہو سکتا ہے خبر کی طرف منہ کر کے عبادت, اور تیسرا ہو سکتا ہے کہ مسجد کے اندر جو خبر بنا دینا. ہمارے پاس یہ بہت بدعقیدگی ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ مرنے کے بعد مسجد میں دفنایا جائے, کیوں؟ تو بولے اذان سنیں گے. اذان زندوں کے لیے, میت کو اذان کے فائدے کہیں بھی ثابت نہیں. نہ انہیں کسی فقہ کتاب میں دیکھا, نہ کسی اذان کے باب میں پڑھا کہ اذان دینے کی میت کو فائدے, کہیں بھی نہیں کہ اذان سنے 5 ٹائم کی تو میت کو عذاب نہیں ہوگا. یہ سب برزخ کے عالم میں ہو رہا ہے. بھائی نماز تو زندہ کے لیے تھی, اگر زندگی میں پڑھا ہوگا نا تو ویسے ہی بیڑا پار ہوگا اس کا. اب کچھ بھی نہیں سنیں گا, وہ قیامت تک سوتے رہیں گا, بلکہ اٹھیں گا تو کتنا سوئے تو سمجھیں گا دن کا کچھ حصہ یا کچھ ایک دن سو کے اٹھے, بس طول جھٹکتے ہوئے اٹھیں گا مردہ جو نیک ہوں گا قیامت کے روز. اس کو تو پتہ ہی نہیں بیچارے, تو کہہ کو سنا رہے آپ اذان اس. اگر برا تھا اور نمازی نہیں تھا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں کہ 5 وقت کی نماز نہیں, خبر کے اندر بھی لاؤڈ اسپیکر لگا دے تو نتھنگ, کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ اذان زندوں کے لیے جو نماز کی طرف بلاتی ہے اور کامیابی کی طرف بلاتی, فلاح کی طرف بلاتی. بہرحال چلیے, تو یہ 3 شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ مسجد کے اندر خبر بنا دینا, یہ بہرحال ہم دیکھیں 3 شکلیں ہم دیکھ چکے, یاد رکھیں. اب آئیے ایک روایت دیکھتے ہیں, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. جنب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی و فرماتے اور کہتے ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات سے 5 روز پہلے سنا, آپ کے انتقال سے 5 days before. دیکھیے ابھی وہ جو روایت ہم نے دیکھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی, اس میں کیا تھا, اس کے اندر تھا کہ بالکل نزا کی حالت میں, ابھی 5 دن پہلے کا ہے. ایک اور صحابی بیان کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے, میں بیزار ہوں اس بات سے کہ تم میں سے کسی کو اپنا دوست بناؤں سوا اللہ کے, کیونکہ اللہ نے مجھے دوست بنایا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا تھا. اور جو میں اپنی امت میں سے کسی کو دوست بنانے والا ہوتا تو ابو بکر کو دوست بناتا. اب جو مین جملہ یہاں آ رہا ہے, تم خبردار رہو, تم سے پہلے لوگ اپنے پیغمبروں اور نیک لوگوں کی خبروں پر مسجد بنا لیتے تھے, کہیں تم خبروں کو مسجد نہ بنانا, میں تم کو اس بات سے منع کرتا ہوں. دیکھیے اپنا تذکرہ بھی کر لیا اور امت کے سب سے افضل انسان کا تذکرہ بھی کر لیا. اگر میں اللہ کو اپنا خلیل نہ بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا. اور میں اب دیکھیے وصیت کیا کر رہا ہوں اس کے بعد, اور خبردار رہو تم سے پہلے کے لوگ اپنے پیغمبر اور نیک لوگ, تو پیغمبر میں آپ کا سب سے اونچا مقام, اور نیک لوگوں میں انبیاء کے بعد ابوبکر کا سب سے اونچا مقام. تم سے پہلے لوگ پیغمبروں اور کیا کرتے, نیک لوگوں کی خبروں کو مسجد بنا دیتے تھے, کہیں تم خبروں کو مسجد نہ بنانا, میں تم کو اس بات سے منع کرتا ہوں. امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے ایک وصیت جو آپ کے انتقال اور وصال سے 5 دن پہلے کی ہے, خبروں کو انبیاؤں کی اور نیک لوگوں کو مسجد مت بنانا, میں تم کو منع کرتا ہوں. اتنا کہنے کے بعد بھی آج لوگوں نے قبروں پہ مقبرے اور مسجدیں سب تعمیر کر دی. کیا یہ نبی کی حکم کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے, آپ کی بنی ہوئی خبروں سے بھی دشمنی نہیں ہے, لیکن کیا یہ سیدھے سیدھے دین کے خلاف بات نہیں ہو رہی ہے؟ کیا سیدھے سیدھے یہ بات, اس میں کوئی جماعت, کوئی مسئلہ, کسی کو کوئی نام دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو فلاں ہے, تو فلاں ہے. یہ تو نبی کا فرمان سیدھے سامنے آ رہا ہے. نہ میں کوئی ایسی بات لا کے اس کے اندر کا معنی اور مفہوم نکال رہا ہوں, نہ میں کوئی علماء کی تشریحات پیش کر رہا ہوں کہ علماء نے اس کا معنی یہ لیا کہ اس سے مراد یہ. سیدھا حکم, اپنے بارے میں بھی اشارہ ہو گیا, سب سے افضل شخصیت, اور آپ کے بعد انبیاء اور رسولوں کے بعد جو سب سے نیک شخص ہے دنیا میں, افضل البشر بعد الانبیاء المرسلین, ابوبکر صدیق کا بھی تذکرہ آ رہا,
پھر فرما رہے لوگ اپنے پیغمبر اور نیک لوگوں کی خبروں پر مسجدیں بناتے تھے، میں تم کو اس چیز سے روکتا ہوں اور میں تم کو اس کو منع کرتا ہوں، تو مسجد مت بنانا۔ تو نیک لوگوں کی خبروں کے اطراف جائز اور نیک کام کرنا بھی درست، قربانی دینا، نماز پڑھنا، صدقات دینا، زکوٰۃ دینا، وہاں جا کر بیٹھ کر کھانا کھانا، اور وہاں جا کر یہ سوچنا کہ دل کو فلاں ہوتا ہے، وہاں جا کر کرنے سے عمل میں اضافہ ہوتا ہے، سب غلط ہے۔ جائز کام اللہ کے لیے بھی درست نہیں ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی نیت ہے تو اصلاح کی ضرورت ہے، کہ وہاں جا کے کر کے آپ یہ سوچیں کہ اس کی تبرکات کی وجہ سے مجھے فائدہ ہوگا، پھر تو یہ شرک، اللہ کی ذات میں شریک کرنا چاہیے۔ تبرکات کے چیپٹر میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں یہ سب چیزیں دیکھ لی، کسی نے نہ دیکھا ہو تو اس کو دوہرا لے، ایک بار دیکھ لیں۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب آگے آئیے اور سنیے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور یہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، سب سے بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کی زندگی میں ان پر قیامت قائم ہوں گی، اور وہ لوگ بھی بدترین ہیں جو خبروں کو مسجد سجدہ گاہ کا درجہ دیں گے۔ آج کتنے عام ہم خبروں کو بلند عمارتیں بناتے ہیں اور خبروں پر مسجدیں تعمیر کرتے ہیں اور اس کو عین سنت بتاتے ہیں۔ یہ نبی کا فرمان، اس کے خلاف آپ کیسے اپنی دلیل لائیں گے بتائیے مجھے؟ بددعا دے رہے ہیں، بدترین کہہ رہے ہیں، لعنت کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں کہ انبیاء اور نیک لوگ خبروں پہ لوگ بنا دے، تم مت کرنا ایسا۔ اس کے باوجود یہ امت کہہ رہی نہیں، یہ تو کرنا پڑے گا نا، یہی تو دین ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اگر یہ دین ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بتایا کہ میری خبر کے پاس یہ کرو، میری خبر کے پاس وہ کرو؟ روایتیں ہونا چاہیے تھا نا، صحابہ نے کہنا چاہیے تھا نبی کی خبر کے پاس یہ کیا جانا چاہیے، وہ کیا جانا چاہیے۔ جب نبی کی خبر کے پاس چیزیں درست نہیں ہیں، کوئی عبادت کا کام کرنا، تو دیگر خبروں کے پاس یاد رکھیے پھر کیسے ہوں گا آپ بتائیے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خبر کے پاس ہی جائز نہیں، حضرت عمر کے نہیں ہے، دیگر نہیں تو دیگر، اور اس کے علاوہ تو کون ہے جو ان سے افضل؟ یاد رکھیے لوگ لیکن دھڑلے سے ہم دیکھتے ہیں خبروں پہ کیا کر رہے ہیں، یاد رکھیے، اور ان کے خبروں یاد رکھیے کے بارے میں جو ہے غلو کرتے ہیں۔ نیک اور صالحین انبیاء کی خبریں، اب انبیاء کی خبروں میں تو ہم کو دیگر انبیاء کی خبریں تو نہیں معلوم کہاں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل طے شدہ معلوم ہے، اور اس کے علاوہ صالحین کی خبریں جو ہے نیک لوگ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جس میں صحابہ ہے اور امہات المومنین ہے وغیرہ، ہم کو ان کے بارے میں تو پتہ ہے، کچھ نہ کچھ نشاندہی ہے کہ یہ خبریں فلاں کی یاد رکھیں۔ تو یاد رکھیے خبروں کے اوپر یاد رکھیے غلو کرنا، صالحین کی خبروں پر غلو کرنا، یاد رکھیے یہ بھی شرک تک لے جاتا ہے، بلکہ شرک اکبر تک لے جاتا ہے۔ تو پہلے تو بنانا ہی نہیں چاہیے، اس بات کو ہم سنیں، ہم سمجھے، یہ دین اور یہ شریعت کا حکم یاد رکھیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں خبر بہرحال خبر ہی ہوتی، یاد رکھیے، چاہے نیک انسان کی ہو بد انسان کی ہو، کہ اندر کیا ہو رہا ہم کو نہیں پتا ہے، خبر ہی ہوتی، یاد رکھیے۔ اب صالحین کے بارے میں غلو کا کیا مفہوم ہے کہ صالحین کی خبروں پہ ہم غلو کرتے ہیں، نیک لوگ خبروں پہ غلو کرتے ہیں۔ غلو کیا ہے؟ غلو کا مقصد ان کے حق سے تجاوز کرتے ہیں، لمٹ سے آگے چل جاتے ہیں، جیسا کہ قبروں پر جو ہے قبے لگوانا، گنبد بنانا، تعمیرات کرنا، اونچا کرنا، ان کو بلند اور بالا کرنا۔ حدیث میں تو ہے کہ ایک بالش تک کر سکتے، لیکن بلند والا 2 فٹ 4 فٹ 10 فٹ اونچی، اور اس کے بعد اس پہ عمارتیں کھڑی، بلند بالا کرنا۔ اسی طرح جو عمارت کھڑی کرنا، اس پہ سجدے گاہ بنانا، اس پہ یا اس کے اطراف میں مسجدیں بنانا، ٹھیک ہے، اس پر جانے کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھنا۔ خبر پہ جانے سے یہ سمجھنا یہ ہماری سفارش کریں گے، خبر پہ جانے سے یہ سمجھنا کہ اس پہ تبرکات حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس پر اس کی نظر مانگنا، اس کی زیارت کی نظر مانگنا، اس پر قربانیوں کا کرنا، اس پہ نظروں کا مانگنا اور نظروں کا پوری کرنا، اس پہ چڑھاوے چڑھانا، یاد رکھیے، اس کی خاک کو، ان کی مٹیوں کو شفا سمجھنا، اس کے پتھروں کو گھس کے پینا اور چاٹنے سے یہ سمجھنا اس سے خیر اور فائدہ آتا ہے، متبرک سمجھنا۔ اسی طرح ان خبروں کو وسیلہ سمجھنا، ان خبر والوں کے ذریعے ہی ہم پہنچ سکتے اللہ تک، اس طرح کے عقیدے سمجھنا، ان پر جا کر خاص طور سے کھانا پینا، اپنی پیدائش، اپنے غم، اپنی خوشی اور اپنی شادی، اپنے بیاہ اور میت کے بعد خاص ان کی زیارت کرنا، نئی چیزیں لینے کے بعد، نئی عمارتیں بنانے کے بعد، نئے کام شروع کرتے وقت ان کی زیارت کر کے آنا، پھر کام کو شروع کرنا، یا شروع کرنے کے بعد سب سے پہلے ان کی زیارت کر کے آنا، نئی گاڑی لے کے پہلے میں جا کے آؤں گا، شادی کرتے بیوی کو لے کے پہلے جا کے آؤں گا، یا شادی سے پہلے میں یہ کام کروں گا۔ یہ تمام چیزیں یاد رکھیے شرک اکبر ہے، یا شرک اکبر کی طرف کچھ چیزیں لے جاتی ہیں۔ یہ غلو خبروں کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے تو برا مت لگنے دیجیے، میری بات کو غلط مت سمجھ، لیکن آخرت کے اعتبار سے نجات تو سب کو چاہیے نا۔ تو اگر مومن اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں گے اور یہی سب چیزیں چلیں گی تو کیسا ہوں گا؟ میرا لیکچر کسی فرقے، کسی طبقے کے خلاف، کسی جماعت کے خلاف نہیں ہے، لیکن حق بات کو بھی میں چھپا بھی نہیں سکتا ہوں، اور سمجھانا بھی ضرورت اور سمجھنا بھی ضرورت۔ اگر ہم نے اس معاملے میں چپ ہوگی تو بڑے نقصان کے ہم حامل ہوں گے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خبر کے تعلق سے کیا کہا تھا، میں نے کہا تھا نا تھوڑی دیر پہلے کہ بتاؤں گا، سنیے غور سے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، روایت کے الفاظ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا اللہ میری خبر کو بت نہ بنانا جسے لوگ پوجنا شروع کر دیں۔ کیا فرمایا؟
ان لوگوں پر اللہ کا سخت غضب اور قہر نازل ہو جنہوں نے اپنی انبیاءوں کی قبروں کو جو ہے سجدہ گاہ بنا لیا. کیا کہہ رہے ہیں غور سے سنیے. دعا کرے یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس سے لوگ عبادت کرے پوجا کرے. اور کیا فرمایا سنیے ان لوگوں پر اللہ کا سخت غضب نازل خیر نازل ہوا. ہم کو بتا رہے ہیں کہ تم سیدھے جاؤ امت مسلمہ کیونکہ تم سے پہلے سخت غضب اللہ کا نازل ہوا. کن پر نازل ہوا؟ جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. کتنی سخت بات ہے. اپنی قبر کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں اللہ اس کو عبادت کی جگہ نہ بنا دینا. پھر تو آپ کو ڈر تھا پچھلے امتوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ جو کیا یہ امت بھی اسی نقش قدم پر چلیں گی اور یہ سب حرکتیں کریں گی جو میں پہلے بول چکا ہوں آپ کو. غلو کرنا خبروں کے ساتھ ان سے برکتیں وہ کرنا. تو آپ اپنی خبر کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو دیگر خبروں کا پھر کیا حال ہونا چاہیے. مطلب ان کا مقام تو نبی سے ظاہر سی بات ہے نیچے ہے. لوگوں نے یہ سب کچھ کر دیا. یہ روایت تھی یاد رکھیے جو میں پہلے آپ کو چاہ رہا تھا بتاؤں. کتنی سخت بات ہے. آئیے سنیے. ابن جریر جو ہے رحمۃ اللہ وہ اس آیت کی سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 19 جس میں اللہ نے فرمایا افرأیتم اللات والعزی. یہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں پھر بھی میں ایک بار ریپیٹ کر رہا ہوں. اللہ فرماتا کہتا ہے مطلب اس آیت کی تفسیر کیا تم نے لات اور عزی کو دیکھا. اس کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں سنیے وہ تفسیر. وہ لکھتے ہیں لات حجاج کرام کو ستو گول کر پلایا کرتا تھا. مطلب یہ جو لات ہے یہ حجاج کرام کو ستو گول کر پلایا کرتا تھا. اس کی وفات کے بعد لوگوں نے اس کی قبر کے مجاور بن بیٹھے. مطلب یہ لات جو تھا ایک آدمی تھا لوگوں کو جو حاجی آتے تھے ان کو کچھ چیزیں شربت وغیرہ جو بھی تھا پلایا کرتا تھا. پھر اس کے مرنے وفات کے بعد لوگ اس کی قبر پر مجاور بن کر بیٹھ گئے. اور ابو الجوا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ لات حجاج کرام کو ستو گول کر پلایا کرتا تھا. تو لات ایک نیک انسان تھا حجاج کرام کی خدمت کرتا تھا. جب مر گیا تو لوگوں نے اس کی خبر بنا دی اسے مجاوری شروع کر دی اور بعد میں لات ایک بت بن گیا. منات کے تعلق سے ہم نے ڈیٹیل دیکھی تھی کہ وہ کس جگہ کا بت تھا اور اہل طائف اس کی کیسی کیسی عبادت کرتے سفید رنگ کا تھا فلاں فلاں. بہرحال تفسیر میں نہیں جاتا ہوں. تو گویا وہ ایک نیک انسان تھا اور لوگوں کو کرتا تھا چونکہ وہ حاجیوں کو پانی پلایا کرتا تھا. لوگوں نے اس کی خبر بنا دی اور نیک لوگوں کی خبروں پہ جو غلو ہوتا گیا حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ آنے والے تک لات ایک بت بن چکا تھا. لوگ اس کی عبادت کیا کرتے تھے. یاد رکھیے. آئیے ایک اور روایت سنیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ ابو داؤد کی روایت آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبروں کی زیارت کو جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے اور ان لوگوں کو بھی ملعون قرار دیا جو قبروں پر مساجد بناتے ہیں اور چراغاں کرتے ہیں مطلب اس پہ دیے جلاتے ہیں. تو کثرت سے عورتوں کا قبرستان جانا منع ہے. اسی طرح ان لوگوں پر آپ نے لعنت کی ان کو ملعون قرار دیا جو قبروں پر مسجد تعمیر کرتے ہیں اور اس کو روشنائی کرتے ہیں. تو قبریں روشنائی کرنے کی جگہ نہیں ہے, میلے ٹھیلے لگانے کی جگہ نہیں ہے, شور غل کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ تو جیسا قبرستان میں ہوتی ہیں قبریں بس قبریں ہیں اور وہ تنہائی کے گھر ہے. جیسا انسان گھروں میں رہتے ہیں قبریں بھی مکان ہے ایک میت کا مردہ کا. جیسے گھر کا احترام ہے کوئی اس میں گھس نہیں سکتا ویسے قبر کا بھی احترام ہے کہ اس کے اوپر چل نہیں سکتا بس وہ خاموں کا توڑا نہیں جائے گا. سمجھ رہے بات. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملعون قرار دیا قبروں پر مسجد بنانے والوں کو. تو میں سمجھتا ہوں یہ باتیں واضح ہو گئی کہ قبروں پر جائز عبادتیں بھی کرنا درست نہیں ہوں گا. پھر قبر والے کے لیے خاص عبادت کرنا تو شرک اکبر ہے. پھر سیدھا قبر پر جائز عبادت کرنا بھی علماء نے لکھا یہ سخت گناہ ہے حرام ہے. لیکن اگر کوئی قبر والے کے لیے نظر نیاز منت مراد چڑھاوے اور وغیرہ وغیرہ کرے یہ تصور کرے کہ یہ وسیلہ بنیں گے تبرکات ملیں گا اور یہ ہوں گا تو پھر تو یہ تو سیدھا شرک اکبر ہے. تو ہمیں چاہیے ہر قسم کے شرک کو ہم سمجھے اور توحید کیا ہے اس کو جانے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے. اور انشاءاللہ عزیز جو ہے ہم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو ہر قسم کی برائی سے شرک سے اور شرک جیسی اور بھی قباحتوں سے بچانے کی کوشش کرے. تو بہرحال یہ ہمارے چیپٹر کو ہم یہیں ختم کریں گے اور اس میں ہم نے جو چیزیں سیکھی وہ یہ تھی کہ قبروں کے معاملے میں قبروں پر جائز عبادتیں کرنا بھی درست نہیں ہے اور قبروں کے معاملے میں غلو نہیں کرنا چاہیے چونکہ لات نامی انسان کی قبر پہ غلو کر کے لوگوں نے اس کی قبروں کی عبادت بنا دیا تھا. نیک لوگوں کو لوگوں نے نام لے لے کر ان کی بت بنا کر ان کی عبادتیں شروع کر دی تھی اور واقعات بہرحال اس سے پہلے کے لیکچر میں بھی دیکھ چکے ہیں. اس میں بھی بہرحال ہم نے دیکھا. تو لہٰذا اسی پہ اپنی ہم بات کو ختم کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت کرے جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.